خدا اولاد دے اور خوب سیرت پاک طبیعت دے، خدا اولاد دے اور خوب سیرت پاک طبیعت دے، عطا کر پاک روزی اور پھر روزی میں برکت دے، عطا کر پاک روزی اور پھر روزی میں برکت دے۔ یہ بڑا اچھا اشعار، بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں کسی نے، اور واقعی اس میں بڑی گہرائی ہے شعر میں، اور گہرائی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی دل کو چھونے والا یہ شعر کسی نے لکھا ہے۔ ہر ماں باپ کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نیک پاک سیرت اولاد عطا فرما، اور واقعی جن لوگوں کی اولادیں نیک طبیعت پاک سیرت ہوئی ہیں، واقعی انہی اولادوں نے اپنے ماں باپ کے نام روشن کیے۔ اور جو لوگوں کی اولادیں تو بہت ہیں اور اس کے باوجود اولادیں ہیں، اس کے باوجود وہ غلط فعل میں افعال میں مشغول ہیں یا غلط طریقے پر چلتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو ایسی اولاد ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے، یہ میں نے بزرگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور انسان کی زندگی ایک پانی کا بلبلہ ہے، سمجھو اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کیفیت نہیں، کوئی کہانی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں سوائے زیرو کے۔ اس دنیا میں جو آیا ہے اس کو تو جانا پڑے گا، اس کی کوئی زندگی کی حقیقت نہیں ہے۔ ہر انسان کو ہر وقت اپنی زبان پر ان الفاظوں کو ضرور ہونا چاہیے، اگر ہر وقت نہ ہو سکے تو نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا۔ ہر انسان جب کبھی خالی بیٹھا ہو، کسی کام سے نہ ہو، تب بھی اپنی زبان پر جاری رکھے، اور چلتے پھرتے راستے میں بھی ورد جاری رکھے، اللہ کی یاد ہر وقت اپنے دل میں بسا کر رکھے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان جب اس دعا کو، ان کلمات کو پڑھتا رہتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے بری رہتا ہے۔ ہر وقت اپنی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد کرتا رہنا چاہیے، قبر کو یاد کرتے رہنا چاہیے، حشر کو بھی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان کی زبان پر ہونا چاہیے اللہم اغفر لنا قبل الموت، اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ ہر وقت انسان کی تمنا، کیونکہ موت کی کوئی گارنٹی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک سانس آئی ہے دوبارہ نہیں آئے گی، نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس سے بہتر انسان کی زبان پر یہ ضرور ہونا چاہیے اللہم اغفر لنا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے۔ اور واقعی جن لوگوں کی موت سے پہلے اگر اللہ نے مغفرت فرما دی تو ان کو جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان کو عذاب قبر کوئی نہیں دے سکتا، اگر اللہ نے مرنے سے پہلے انسان کی مغفرت فرما دی۔ ہر انسان کی زبان پر یہی ہونا چاہیے۔ اور آج ہر انسان جب انسان مرتا ہے تو اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا مرنے والا خود جانتا ہے۔ آج انسان کی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں نہ جانے کیسی منمانیاں کرتا ہے، نہ جانے کیسی پریشانیاں لوگوں کو دیتا ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش رکھنے کے لیے دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان کو کہنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے وَارْحَمْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْتِ، ہر انسان کو کرنا چاہیے وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ، وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ، موت کے وقت ہم پر رحم فرما، موت کے وقت اللہ ہم پر رحم فرما، کیونکہ موت کی سختی بہت تکلیف دہ ہے۔ انسان جو کوئی تکلیف میں زیادہ ہوتا ہے وہ دنیا میں اس نے لوگوں کو ستایا ہوگا یا لوگوں کو تکلیفیں زیادہ دیتا ہے تو اس کو موت کے وقت بھی تکلیفیں بہت زیادہ ہوگی۔ اسی لیے لکھا ہر انسان کی زبان پر ہونا چاہیے وَارْحَمْنَا عِنْدَ الْمَوْتِ، اللہ موت کے وقت ہم پر رحم فرما، کیونکہ موت کی سختی سب کے بس کی بات نہیں ہے برداشت کر لینا۔ اور
انسان کو ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنے پڑھنا چاہیے. وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ. موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا، کیونکہ دنیا کا عذاب ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کی تکلیفیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے سارے جھمیلے ہم جھیل سکتے ہیں، مگر مرنے کے بعد ذرہ برابر تکلیف برداشت کرنا ناممکن ہے. اگر انسان سوچے کہ تکلیف ہوگی برداشت کر لیں گے، تو یاد رکھنا مسلمانوں، عذاب قبر اور دنیاوی تکلیف یہ آخرت کی تکلیف کے سامنے کوئی چیز نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. آخرت کی تکلیف ذرہ برابر تکلیف کتنی ایک پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند اور بڑی لگے گی، لیکن آج احساس نہیں ہے اس چیز کا. اسی لیے کہتے ہیں ہر انسان کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے. وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَوْتِ. اللہ ہمیں موت کے بعد عذاب نہ دینا، عذاب نہ دینا. مگر عذاب جب ہی نہیں ملے گا جب دنیا میں تم نے امن شانتی کا پیغام دیا ہوگا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا ہوگا، لوگوں میں عزت لوگوں کی بچائی ہوگی. اگر تم نے لوگوں کی عزت کو نیلام کرنا چاہا، اچھالنا چاہا، لوگوں کو نیچا دکھانا چاہا، تو دنیا میں بھی نیچا دیکھو گے. مرنے کے بعد تمہیں عذاب سے کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کی تکلیفیں عذاب برداشت کر سکتے ہو، آخرت کی عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہو. یہ تو دنیاوی قبر کی بات، اور قیامت کی تکلیف تو بہت زیادہ مشکل کن ہے. قیامت کی تکلیف بہت زیادہ مشکل کن ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. ہماری تمہاری زبانوں پر بس یہی ہونا چاہیے، وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لینا، قیامت کے دن مولا ہمارا حساب نہ لینا. اس لیے ہماری تمہاری کوئی حیثیت، کوئی وقار نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے ہم لوگ حساب دے سکیں. ہمارے تمہارے گناہوں کے چٹھے لگے ہوئے ہیں، کالے گناہوں کے ڈھیر لگے پڑے، پوری چٹان چٹھے کے چٹھے لگا رکھے ہیں. ہماری اوقات تمہاری اوقات نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب اپنے گناہوں سے دے دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہر وقت نمازوں میں، ہر وقت یاد الہی میں ہو کر ہر وقت کی زبان پر ہونا چاہیے. وَلَا تُحَاسِبْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اللہ ہمارا حساب نہ لینا، ہمارا حساب نہیں لینا. اس لیے کہ اگر انسان کی مغفرت بھی کرنے والا ہے تو اللہ ہے، مرنے سے پہلے اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو اللہ ہے. اور ایک بات یاد رکھو، مرنے کے بعد اگر تم پر کوئی رحم کرنے والا ہے تو تمہارا اللہ ہی ہے. اور موت کے بعد اگر تمہیں عذاب سے کوئی بچانے والا ہے تو وہ تمہارا اللہ ہی ہے. اور ایک بات یاد رکھو، اگر میدان محشر میں قیامت کے دن اگر تم سے کوئی حساب نہ لینے والا ہو تو وہ تمہارا رب ہی ہے.